بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں سورۃ النساء کا اکثر حصہ پڑھا گیا ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ عورتوں کے نام پر قرآن کریم کی دو صورتیں، ایک سورۃ النساء الکبریٰ یہی، دوسری سورۃ الطلاق جس کا دوسرا نام ہے سورۃ النساء الصغریٰ۔ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو ہر درجہ بے برکت اور منحوس سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم آدم کی اولاد میں سے ہو، سب ایک جیسے ہو۔ عورتوں کے نام پر دو صورتیں قرآن کریم نے رکھی۔ سورۃ النساء جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، اسلامی ریاست وجود میں آ رہی تھی، اسلامی معاشرہ اس وقت تعمیری مراحل میں تھا، احکام کی ضرورت تھی، اس لیے سورہ نساء میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم نے معاشرتی گھریلو مسائل کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز یہیں سے کیا گیا کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو۔ بھائی کس سے ڈرو؟ جس مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ خود بخود اسلام پر، اسلام کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو غزوہ احد ہوئی، بدر ہوئی، اس میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، بیوائے عورتیں تھیں، یتیم بچے تھے۔ ویسے بھی عرب معاشرے میں عورتیں اور بچے اور غلام، ان کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی تھی۔ اسلام نے بطور خاص اس صورت میں یتیموں کے، عورتوں کے، غلاموں کے حقوق کو بیان کیا۔ یتیم کے بارے میں فرمایا کہ تم یتیم کی کفالت کرو، اس پر رحم کرو، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، جتنے بال آئیں گے اتنی ہی نیکیاں اللہ دیں گے۔ اور فرمایا یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کو نہیں پتہ اپنے مال کو کس طرح بچانا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے ناجائز طریقے سے، وہ اس طرح ہے جس طرح جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے گناہ ہیں تباہ کر دینے والے، ان میں سے پہلا فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں حکم دیا تم یتیم کے مال کو تحفظ دو، اس کی حفاظت کرو۔ اور دوسری بات قرآن کریم نے عورتوں کے بارے میں فرمائی کہ اگر تم عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو، 1 سے بھی کر سکتے ہو، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ رسول اللہ، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، کہا یہ جاتا ہے کہ 1 سے زائد بیویوں میں نکاح کی جو اجازت ہے، یوں کہہ لیجئے کہ نکاح کو بڑھاوا دیا ہے اسلام نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حد بندی نہیں تھی، بعض لوگوں کے نکاح میں 50 عورتیں تھیں، 100 عورتیں تھیں۔ حضور کے زمانے میں ایسے عرب سردار بھی تھے کہ جن کے نکاح میں 200 عورتیں تھیں۔ بھائی کتنی؟ 200 عورتیں تھیں۔ اسلام نے یہ جو 200 نکاح کر رکھے تھے سب پر پابندی لگا دی، اس مسئلے کو سکیڑ کر صرف 4 کی حد تک رکھا۔ کتنے کی حد تک رکھا؟ بھائی اسلام نے 1 سے زائد بیویوں کو بڑھایا ہے یا کم کیا؟
بھائی بولیے ذرا، کم کیا ہے۔ یہ غلط ہے کہ جی اسلام نے اس موضوع کو پھیلایا نا، اسلام نے اس موضوع کو حد میں لائے ہیں۔ حضور کے زمانے میں 200 عورتوں سے نکاح تھے، فرمایا 4 کے بارے میں بھی حکم دیا کہ 1 سے زائد نکاح وہ کرے جو انصاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی 2 بیویاں ہیں وہ انصاف نہیں کرتا، کل قیامت والے دن میدان محشر میں وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ بھائی کس طرح ہوگا؟ اس لیے فرمایا 1 سے زائد جو مسلمان نکاح کرے بھائی وہ ان میں کیا کرے؟ انصاف کرے۔ انصاف نہ کرے گا تو یہ خود اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وراثت کا بدترین اصول تھا، ظلم تھا۔ ان کا اصول تھا عربوں کا، بھائی وراثت اس کو ملے گی جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ لڑ سکے، دشمن کا مقابلہ کر سکے، تلوار چلا سکے۔ اب اس میں صرف جوان آتے تھے، اس میں بوڑھے بھی گئے، اس میں عورتیں بھی گئی، اس میں بچے بھی گئے، اس لیے وہ عورتوں کو وراثت نہیں دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے سختی سے حکم دیا کہ عورت کو وراثت دینی ہے۔ عورت کو کیا دینی ہے؟ بلکہ قرآن کریم نے وراثت کی تفصیل بیان ہی یہاں سے کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ لہٰذا اب اسلام نے بیٹی کا بھی حصہ رکھا ہے، اسلام نے بہن کا بھی حصہ رکھا ہے، ماں کا بھی رکھا ہے، دادی کا بھی رکھا ہے۔ اسلام نے فرمایا عورتوں کو اور بچوں کو، بوڑھوں کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھائی اسلام کا حکم ہے جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے فی الفور وراثت تقسیم کرو۔ بھائی کب تقسیم کرو؟ ہمارے یہاں اس کو عار سمجھا جاتا ہے، کہہ لگا جی ابھی فوت ہونے والے کا کفن میلا نہیں ہوا، ان کو وراثت تقسیم کی پڑی ہوئی ہے۔ بھائی یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم کرتے کیا ہے؟ وراثت تقسیم نہیں کرتے، اکٹھے چلتی رہتی ہے اور فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بعد میں وہ مسائل ایسے الجھ جاتے ہیں کہ بعد میں وہ تقسیم ہی ممکن نہیں رہتی، لڑائی جھگڑے اتنے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا حکم ہے وراثت کو بھائی کیا کیا جائے؟ فی الفور تقسیم کیا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ بھئی یہ کس کا قانون ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی اس وقت تک تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں۔ جب کسی مسلمان کے موت کے آثار شروع ہو گئے بھائی اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ ایمان لانا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے لیے کوئی خاص موقع نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام نے سورہ نساء میں ان رشتوں کا تذکرہ کیا جن رشتوں سے نکاح حرام ہے۔ بھائی جن رشتوں سے کیا ہے؟ وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے نسب کی وجہ سے، جیسے والدہ، نانی، دادی، پردادی، پھوپھی، خالہ، یہ سب نسبی رشتے ہیں، یہاں نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرے دودھ کی وجہ سے، اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ ماں بن گئی، اس کی بہنیں خالہ بن گئی، اس کی بیٹیاں بہنیں بن گئی، تو جہاں دودھ پیا ہے اس پوری فیملی سے بھی بھائی رشتہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اور تیسرا نسب کا، تیسرا مصاہرت کا، جس مسلمان نے جہاں نکاح کیا ہے نکاح کی وجہ سے بھی بہت سارے رشتے اور کیا ہو جاتے ہیں۔ جیسے جہاں نکاح کیا ہے تو جو بیوی کی ماں ہے وہ سگی ماں کی طرح ہے۔ بھائی وہ کس طرح ہے؟ سگی ماں کی طرح ہے۔ جس طرح سگی ماں ہے اسی طرح ساس ہے۔ تو 3 طرح کے رشتوں کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کیا کہ یہاں نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک حکم یہ دیا ہے کہ جب تم نکاح کرو عورتوں کو ان کا مہر دو۔
بھائی جو جب تم نکاح کرو عورتوں کو کیا دو؟ مہر دینا واجب ہے۔ ہمارے یہاں مہر لکھوا دیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا، اور دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی۔ یہ سخت ترین گناہ ہے، یہ ذمے میں قرض ہے۔ کل قیامت والے دن قرض کے بدلے میں جہاں نیکیاں جائیں گی، اگر مہر صرف لکھا اور دیا نہیں ہے تو یہ بھی ذمے میں ایک قرض ہے، اس کے بدلے میں بھائی نیکیاں کیا ہوگی؟ برباد ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ نکاح میں مہر فی الفور دے دیا جائے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ گھر چلانے میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے۔ بھائی گھر کا سربراہ کون ہے؟ گھر کو چلانے میں، گھر کے تمام فیصلوں میں ترجیح حاصل ہے مرد کو۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ناظم اور منتظم اور نگران بنایا ہے گھر میں۔ خاندان میں مرد کا فیصلہ چلے گا، جو مرد کہے گا وہی ہوگا۔ ہاں، مرد کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے نکاح میں، تمہارے گھروں میں قید ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ کل قیامت والے دن ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام دونوں طرف کی رعایت کرتا ہے۔ اگر فیصلہ کرنے والا گھر میں کوئی نہ ہو تو کھچڑی پک جائے گی، گھر چل ہی نہیں سکتا۔ فیصلے کا اختیار کس کو دے دیا؟ مرد کو۔ اب اگر مرد کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ ظلم کرے گا۔ اس کو فرمایا کہ تمہیں جو بھی فیصلہ کرو گے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے کیا لیں گے؟ حساب لیں گے۔ اس لیے مرد جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، اس کا فیصلہ چلے گا، لیکن یہ بھی خیال رکھے، یہ بھی دھیان رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ نے اس سے کیا لینا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے، لوگوں گھر میں مقید عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا قیامت والے دن حساب لیں گے۔ قرآن کریم نے اور میاں بیوی کے بہت سے اختلافات کا بھی یہاں فیصلہ فرمایا کہ اس کو اس طرح نپٹا لیا جائے۔ قرآن کریم نے پڑوسیوں کا حق بھی یہاں بیان کیا، رشتہ داروں کا حق بیان کیا کہ تمہارے اوپر ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، غرباء کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کے حق کو ادا کرو۔ اس صورت میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بھی بیان کی ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اب ہر امت کو اپنی بارگاہ میں طلب کریں گے اور ہر امت سے گواہی لیں گے، پھر سارے نبیوں کی گواہی کے لیے تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سب سے بڑی گواہی کل قیامت والے دن بھائی کس کی ہوگی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آؤ۔ بھائی ذرا توجہ کرنا ایک بات، فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب کیوں؟ نشے کی حالت میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا، کیا کہہ رہے ہو۔ غفلت کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ آؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ اگر کسی کو نشہ نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں اس کو کوئی پتہ نہیں امام کیا پڑھ رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ غافل ہے، تو بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اس لیے بھائی نماز کو خشوع سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا۔ ہمارے یہاں شام کو نماز تراویح ہو رہی ہے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے بھائی، اس میں کیا لگتی ہے، لیکن قرآن کا حق یہی ہے، نماز کا حق یہی ہے،
ٹھہر ٹھہر کے اگر آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور ہمارے بڑے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھ لو تو حیران ہو جاؤ گے کہ وہ ساری رات کس طرح گزارتے تھے۔ اس لیے یہ رمضان ہے، ویسے بھی بھائی نماز سمجھ کر پڑھنا، پتہ ہو کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ شرک ایسا بدترین جرم ہے جو ایک مسلمان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بھائی قرآن کریم یہودیوں کی ایک بری عادت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہودیوں میں حسد اور بغض بہت ہے، یہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج حسد بہت ہے، بھائی کا بھائی سے حسد ہے، خاندان والوں کا خاندان والوں سے حسد ہے، شریکے کا شریکے سے حسد ہے۔ اپنے آپ کو حسد سے بچانا۔ جو مسلمان حسد کرے گا بھائی وہ اپنی نیکیوں کو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ارشاد کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا خشک جنگل کو جس طرح آگ منٹوں میں ختم کر دیتی ہے، جس دل میں حسد آ جائے وہ اس دل میں موجود تمام نیکیوں کو حسد کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک حکم یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم امانت کی پاسداری کرو اور جس کی امانت تمہارے پاس ہو اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ بھائی جس کی امانت، اگر کوئی ہمارے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھتا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس امانت کو اچھے طریقے سے واپس کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسلام میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جامع ترین تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، یہ بھائی کیا ہے؟ امانت کی۔ مثلا میں اس مسجد کا امام ہوں، مجھے اس مسجد سے تنخواہ دی جاتی ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں نماز ٹائم پر پڑھاؤں، سلیقے سے پڑھاؤں، جو میرے فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کروں۔ اگر میں اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہوں بھائی یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ امانت میں کیا ہے؟ ایک سرکاری ملازم ہے، سرکار اس کو تنخواہ دیتی ہے اور وہ تنخواہ لے کر پورے اوقات دیانتداری سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں نہیں لگاتا تو بھائی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خیانت کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ سورہ نساء میں ایک حکم یہ دیا ہے، اے ایمان والو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرو۔ بھائی کس کے فیصلے کو؟ بھائی ذرا متوجہ ہو جائیے، کس کے فیصلے کو؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہاں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا ہے۔ اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم سارا کا سارا بھائی کس کا فیصلہ ہے؟ احادیث مبارکہ ساری کی ساری کس کا فیصلہ ہے؟ نبی کریم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جس موقع پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کو تم اے تاجرو جب تم کوئی چیز بیچو اس میں کوئی عیب ہو تو عیب بتلا کر بیچو۔ بھائی یہ کس کا فیصلہ ہے؟ نبی کریم۔ آج کا تاجر عیب بتلا کر بیچتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ جاؤ ہاں ہماری سبز منڈی میں، آگے سبزی کون سی ہے پیچھے کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بازار تشریف لائے، ایک صاحب جو بیچ رہے تھے، اس نے نمی والا جو اندر خشک اوپر لگا رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اندر ہاتھ ڈالا، اندر نمی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑے سخت الفاظ فرمائے، بڑے سخت الفاظ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بددیانتی کر رہے ہو، دکھا کچھ اور رہے ہو، بیچ
تو ہمارے یہاں ساری مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، بیچا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو جو لوگ دکھا کچھ اور رہے ہیں، بیچ کچھ اور رہے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مان رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، قرآن کا تو فیصلہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز مومن حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کے فیصلوں کو قبول نہ کر لیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرا حشر کس کے ساتھ ہو؟ انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت پر جتنا عمل کرے گا، کل قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا، اتنا ہی قریب ہوگا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں موت سے نہ ڈرو، اللہ کا فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے سے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، جب موت کا فیصلہ ہو گیا تو موت ہر جگہ پہنچ جائے گی، موت سے نہ بھاگو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں تم قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تم قرآن کریم پر غور کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور بھائیوں ذرا بیدار ہو کے میری بات سننا، اس وقت پورا یورپ قرآن پر غور کر رہا ہے، ان کی یونیورسٹیوں پہ قرآن پہ تدبر ہو رہا ہے، اور ایسے نو مسلم قرآن پر غور کر کے ایسے ایسے انکشافات کر رہے ہیں۔ بھائی میں اور آپ تو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، میں اور آپ تو کیا ہے؟ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں۔ ابھی میں نے رمضان سے 2-3 جمعے پہلے سورہ اخلاص پر ایک ریاضی کی کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی۔ اب وہ لوگ اس طرح غور کر رہے ہیں، اور ہم نماز تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جو بھی اللہ کی کتاب میں غور اور تدبر کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا اور اس کی تفسیر کو سمجھے گا، تو بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کو کس طرح طاقت ملتی ہے، اور بندہ کا روح روح پکار اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے۔ اور بھائی سورہ نساء میں قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے، اے ایمان والو جب تم آپس میں ملا کرو تو سلام کیا کرو، جب آپس میں ملا کرو کیا کیا کرو؟ سلام حضور کی امت کی شناخت اور پہچان ہے۔ مسلمان سلام کرے، ہر کسی کو سلام کرے، آگے والا غریب ہو مالدار ہو، ہر کسی کو کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا بھائی کیا دینا؟ جواب دینا۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس ملاقات کے وقت اتنے اعلیٰ الفاظ نہیں ہیں جتنے اعلیٰ الفاظ اسلام نے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کرنے کو رواج دو۔ قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جائے گا؟ آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کتنی قتل و غارت ہوئی ہے۔ چند دن پہلے ایک مدرسے میں خود کا حملہ ہوا ہے، کل مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ بھیجا، بندوں میں ایک دم ہر وقت چل رہا ہے، انسان کا خون پی رہا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 2-3 باتیں رہ گئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے دین ایمان پر خطرہ محسوس کرے وہ ہجرت کرے، اللہ کی زمین کو بہت وسیع پائے گا۔ اللہ کی زمین کو کیا پائے گا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ جہاں جس مسلمان کو
اپنے دین، اسلام، ایمان، جان کا خطرہ ہو، وہ جب بھی ہجرت کر کے کسی اور جگہ جائے گا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، وہ چند دنوں میں دیکھے گا کہ اللہ ہجرت کی وجہ سے کتنی برکتیں دیتے ہیں۔ اللہ ہجرت کی وجہ سے دنیا میں بھی برکتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ قرآن کریم نے جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ بھی یہاں بتایا کہ جب تم حالت جنگ میں ہو پھر بھی نماز پڑھو، یعنی تمہیں نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آخر میں قرآن کریم نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ منافق وہ ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح سست مریل، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سست بندے کی طرح پڑھتے ہیں۔ مومن نماز پڑھتا ہے بڑا چکنا ہو کر، بڑا چوکس ہو کر، وہ نماز میں یوں نہیں کھڑا ہوتا جیسے پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ابھی جان چھوٹے، ابھی جان چھوٹے۔ بھائیو سچ بتائیے اس وقت ہماری نمازوں میں منافقوں والی حالت ہے یا نہیں؟ جمعے میں جیسے ہی سلام پھرتا ہے آدھی مسجد تو بغیر سنتیں پڑھے ہو جاتی، کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ اور جمعے میں نماز پڑھنے میں آدھی مسجد آئے گی بالکل آخر میں، بالکل آخر میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت عائشہ کی والدہ فرماتی ہے ام رومان، میں نماز پڑھ رہی تھی، بھائی ذرا دیکھنا، میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں سستی سے کبھی ایک ٹانگ پر زور دیتی تھی کبھی دوسری پر، جب بندہ سست ہونا پھر بندہ پنجابی کہنا پاسے مارتا ہے کبھی ہمیں، کہنے لگے پیچھے سے میرے شوہر نے مجھے اتنا سختی سے ڈانٹا، صدیق اکبر نے، خطرہ تھا کہ میں ڈر کے مارے نماز نہ توڑ دوں۔ مجھے کہا تم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑی ہو، اللہ کے سامنے اس طرح کھڑی ہو؟ ہم صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں تو بھائی کس طرح کھڑے ہوں گے؟ یوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یوں کھڑے ہوں گے۔ ابھی پتہ ہے جی مجھے ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، سارا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے، تو بڑے چکنے ہو کر کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ تو نماز میں ہم کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بھائیو سورہ قلم میں یہ بات آئے گی، جو لوگ نماز کو جتنے سلیقے سے پڑھیں گے اللہ کی رحمت کل قیامت والے دن اتنا ہی ان پر متوجہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کی محبت میں یوں ڈوب جاتے کہ یوں لگتا تھا جیسے یہ ہستی دنیا میں نہیں ہے، اس کا دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ رمضان ہے، ہم اس میں نماز پوری توجہ سے پڑھیں اور پوری چستی کے ساتھ پڑھیں، پورے اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ آخری بات، مجھے جب بھی یہ آیت آتی ہے، قرآن کریم نے 5ویں پارے کے آخر میں فرمایا تمہارا اللہ جو ہے، تمہارا رب جو ہے، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں عذاب دینا پسند، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ کوئی سردار، کوئی آوارہ نوابوں کی طرح نہیں ہے جو آپس میں کتے لڑا رہے ہوں اور مزہ لے رہے ہوں۔ پرند جاؤ سندھ میں، بلوچستان میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کتے لڑاتے ہیں، سیل مرغے لڑاتے ہیں، تتر بٹیر لڑاتے ہیں، رچھ اور کتے کی لڑائی کرواتے ہیں۔ وہ خون سے زخمی اور خود کیا لے رہے ہیں؟ مزہ لے رہے ہیں۔ وہ جانور مر رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا لے رہے ہیں؟ مزہ لے رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا اللہ اس طرح نہیں ہے، وہ تم پر ماں سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ تمہارا اللہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا عذاب دینے میں۔ بس تم 2 کام کرو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں، ایک اسرائیلی روایت میں ہے، اسرائیلی میں، قرآن و سنت میں نہیں ہے، اسرائیلی روایت میں یہ ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ان کا ایک گھر بھی، بھئی ہے کہ نہیں سورہ نوح میں،
یہ تو قرآن کریم میں ہے نا، ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اسرائیلی روایت میں اتنی بات آتی ہے، اللہ جب طوفان نوح آ گیا، ساری قوم نوح غرق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک دن نوح علیہ السلام سے فرمایا، نوح ذرا یہ کچے برتن بناؤ، اس طرح اعلیٰ مٹی کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کچی مٹی کے بہت اعلیٰ برتن بنائے، ان کو پکایا بڑی محنت سے جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، نوح اب ان برتنوں کو توڑو۔ حضرت نوح جو تھے وہ تھوڑے سے دکھی ہو گئے، اے میرے اللہ بڑی محنت سے، فرمایا ذرا توڑو تو صحیح۔ جب توڑے تو پوچھا، نوح کیسا لگا؟ اے میرے اللہ تکلیف ہوئی ہے بڑی۔ فرمایا کہ اے نوح، میں اپنے بندوں کو جب عذاب دیتا ہوں مجھے بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، چونکہ میں ان کا رب ہوں، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ میں نے انسان کو کس سے بنایا ہے؟ اس لیے بھائیو فرمایا تم اللہ کا شکر کرتے رہو، اللہ کے سامنے رجوع کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ تائب ہوتے رہو۔ وہ مہربان رب ہے، وہ کبھی بھی تمہیں عذاب دینے میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ اس لیے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ہم جتنا اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنا ہی اللہ کی رحمت کو سمیٹیں گے۔ یہ لمحات پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ میسر آئیں گے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔